السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم مصطفیٰ اور آج ہم جو آپ کو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ گرمیاں ہی ہیں۔ گرمیوں کے اعتبار سے ہی آج ہم اسکن کیئر کے مطابق بات کریں گے۔ آج میں پراپرلی طور پر آپ کو کوئی ریمیڈی نہیں بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو آپ کی جسم کی ساخت، جس کے اوپر آپ کا پورا باڈی کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہے آپ کی جلد۔ آج میں آپ کو جلد کے بارے میں بتاؤں گا، جلد کی حفاظت کے بارے میں بتاؤں گا، اور کس طریقے سے ہم اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر اپنی جلد کا خیال کر سکتے ہیں اور ہماری اسکن کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو کوشش کروں گا کہ پوری معلومات بھی دوں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی حفاظت کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات دے سکوں۔ ہمارے پورے جسم کو ڈھکنے والی جلد کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں؟ اسے دھو کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاف ہو گئی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اپنے جسم اور صحت کے لیے اس کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہے؟ بس ہم اتنا جانتے ہیں یہ ہمارے پورے جسم کا ایک ایسی حفاظتی چادر ہے جو گرمیوں میں پسینے سے تر ہو جاتی ہے اور سردیوں میں سکڑ جاتی ہے۔ اس پر توجہ ہم اس وقت دیتے ہیں جب یہ گھسی پٹی یا اس کے اوپر پھوڑے پھنسیاں نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ایک ہمارا المیہ ہے جس کی وجہ سے اسکن خراب ہو جاتی ہے۔ جب اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، سوجن شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جلد ہمارے لیے بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم کردار ہے، جس کے اوپر ہماری پورے جسم کی جو باڈی ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ ایک بیرونی غلاف ہے، یہ ایک بیرونی غلاف ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ اندرونی اور بیرونی بہت سارے جزو ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اندرونی اور اعصابی عضلات کو تحریک دیتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اس میں سے ایک بہت اہم جو اس کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حساسیت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس پہ چونٹی بھی گرنا شروع ہو جائے یا کوئی کیڑا بھی اس کے اوپر آ جائے تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اسکن کے اوپر کوئی چیز دوڑ رہی ہے، چڑھ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسی اسکن دی ہے جو موسم کے اعتبار سے جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور موسم کے اعتبار سے ہی اس میں اس میں ویریئنسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اسکن ایک طرح کی رہے تو پھر تو بس لیکن سردیوں میں الگ موسم ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ موسم ہوتا ہے۔ اگر یہ اسکن سیم رہے تو پھر تو ہم جو ہے وہ ہمارا باڈی جو ہے وہ ہر طریقے سے بیمار ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا وہ ہم تو سروائیو نہ کر پائیں۔ اچھا، تو اس میں اسکن کے اندر دو پردے ہوتے ہیں، بیرونی پردہ اور اندرونی پردہ۔ جو بیرونی پردہ ہے اس کے اوپر چھلکے اترتے رہتے ہیں اور اس کو دھو کر ہم دراصل انہیں کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ بچا لیتے ہیں درد سے، یا اس کے اوپر آئلنگ کر کے ہم گرمیوں میں تو اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور اس کی جو نیچے والی تہہ ہے یہ بھی بہت کام آتی ہے۔ اس میں بالے ہوتے ہیں، پسینے کے غدود ہوتے ہیں، اور باریک سی جھلیاں ہوتی ہیں، ایک جال بچھا ہوا ہوتا ہے، پسینے کے غدود سے لگتی ہیں، اور اندرونی طور پر نالیاں جلد کی سطح پر کھلتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کے یہ منہ جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، اور اس کھلنے کی وجہ سے آپ کو ہر چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اور اندرونی طور پر جب وہ کھلے ہوتے ہیں تو ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ پسینہ جاتا ہے، پانی جاتا ہے، اور پھر جب وہ اس پہ حدت پڑتی ہے، شعاعیں پڑتی ہیں، تو وہ اندر سے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا قانون ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور جو پسینہ جسم پہ آتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، بخار بھی پسینہ آئے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اندرونی طور پر کچھ نہ کچھ آپ کی باڈی کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے۔ یہ مسامات
سے یہ مسامات جو ہیں وہ یہ آپ کی یہ ایک وہ عضلاتی تحریک ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اسکن میں کیا ہے. اگر یہ پراپرلی طور پر مسام زیادہ کھل جائیں تو اس پہ پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے اور اس کے اوپر مسے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھنڈ کے اندر اس کا امپیکٹ دوسرا ہوتا ہے، گرمیوں میں اس کا امپیکٹ دوسرا ہوتا ہے. پانی کی چادر جب ہم نہاتے ہیں تو نارملی طور پر جو ہے نا وہ پانی جب ان پہ گرتا ہے تو جتنا باڈی سے پانی اخراج ہوا ہے تو وہ ہمارے مسام کے اندر بھی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے لوگوں میں پانی کی کمی نہیں ہوتی. مطلب جسم میں نمکیات تو کمی ہو جاتی ہے لیکن پانی کی کمی جو ہے اللہ کے حکم سے نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. سورج ہو، چاند ہو، تو چاند کی روشنی سے بھی اسکن پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اور سورج کی روشنی سے بھی اس کی اسکن پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. دھوپ بھی اللہ کی ایسی نعمت ہے، جب دھوپ پڑتی ہے تو پھر اس سے جسم کے سارے گندے فضلات جو ہے وہ باڈی سے اخراج ہوتے ہیں، اور جو نمکیات ہم پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں یا کوئی سوڈا پیتے ہیں، تو وہ جا کے آپ کی اسکن کو اندر سے جو ہے نا وہ ریپیئر کرتا ہے. آئی ہوپ کہ میں نے جو بھی آپ کو انفارمیشن دی وہ آپ کے لیے تھوڑی سی بھی جو ہے وہ فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور دیکھیں جی، جب جلد ہے تو اس کا امپیکٹ اسکن پر بھی ہے، ہونٹوں پر بھی ہے، پیروں پر، بلکہ ہر جگہ پہ اسکن ہے. تو جہاں جہاں پہ اسکن ہے وہاں بال بھی ہیں، وہاں پر غدود بھی ہیں، وہاں پہ غضلات بھی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ پانی کی تھیلیاں موجود ہیں. اچھا، تو اب اس کی حفاظت کے لیے ہمیں 3 کام کرنے. سب سے پہلا، جب بھی باہر جائیں یا دھوپ میں جائیں تو کوشش کریں کہ بھائی کوئی ایسا اسکرب یا کوئی ایسی کریم اسکن کے اوپر لگا لیں جس سے آپ کا اسکن جو ہے وہ خراب بھی نہ ہو اور جسم سے جو ایکسٹرا پانی ہے وہ بھی اخراج نہ ہو پائے. تو وہ مارکیٹ میں چیزیں ملتی ہیں، لیکن فار سیف سائڈ جو ہے وہ صرف ایک کام یہ کر لیا جائے. نیم کے پتے، چاولوں کا آٹا، اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد جب بھی چولہے کے پاس جانا ہو تو اس میں تھوڑا سا گلاب کا عرق لگا کر اس کے اوپر اپنی اسکن پہ لگائیے. 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ چولہے کے پاس جائیے تو اللہ کے حکم سے اس سے بہت فائدہ ہوگا. ایک کام اور کر لیں، جب بھی نہانا ہو تو کوشش کریں اس پانی کے اندر 2 چٹکی پھٹکری ڈال دیں اور اس کو پانی چھوڑ دیں. آدھے گھنٹے کے بعد نہائیے تو اللہ کے حکم سے آپ کا اس سے پورا باڈی جو ہے وہ ثم انشاءاللہ تعالی موئسچرائز رہے گا، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ کمی نہیں ہو پائے. تیسرا کام، جتنا ہو سکے کھیرے کا، ککڑی کا، لوبیا کا، لوکی کا، پپیتا، تربوز، خربوزہ، ان چیزوں کا استعمال کریں تو اللہ کے حکم سے ہمیشہ اللہ کے حکم سے خوش رہیں گے، آباد رہیں گے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت. اب ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کسی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.